اور ہم اس مدرسے کا تھوڑا سا حال احوال اور انٹرویو لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد القرآ جناب قاضی خلیل الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب۔ ہم ان سے مدرسے کے حال احوال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ہمیں مدرسے کا پس منظر بتائیں گے کہ یہ مدرسہ کب بنا ہے اور اس کے اندر کتنے طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو ہم خطیب اسلام حضرت مولانا شکیل احمد مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں تشریف لے آئے اور ہم جو ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ جامعہ عبداللہ ابن عباس 2018 میں اس کی بنیاد رکھی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں مسعود احمد جنپوری دعوت برکاتہ مولانا نے اس کی بنیاد رکھی، اور مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ تقریباً یہاں 4 کنال جگہ ہے جس میں مسجد اور مدرسہ اور درسگاہ اور کمرے موجود ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ 300 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں سے جو ہے 80 بچے تقریباً مسافر ہیں، باقی جو ہے آس پاس کے مقامی بچے ہیں، اور الحمدللہ یہاں جو ہے 8 اساتذہ جو ہے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، جن میں سے جو ہے قرآن پاک کی ناظرہ، حفظ، گردان، شعبہ تجوید، شعبہ گردان، اور ساتھ 5 تک سکول بھی کی تعلیم دیتے ہیں، جن میں سے جو ہے 4 اساتذہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو ہے 4 اساتذہ جو ہے وہ سکول میں پڑھاتے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں سکول میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تمام بچوں کو جو ہے تعلیم جو ہے تہ دل اور اساتذہ محنت اور کوشش سے جو ہے تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ تعلیم کے ساتھ یہاں تربیت بھی بے اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری کلاس ہے قرآن مجید کی، یہاں پر حفظ کی بھی کلاس ہے، حفظ کی 2 کلاسیں ہیں، اور اسی طرح ناظرہ کی بھی کلاسیں ہیں، اور ساتھ ناظرہ کے یہاں پر سکول کی بھی تعلیم ہے۔ الحمدللہ ناظرہ کے ساتھ جہاں پر قرآن مجید ناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں پر طالب علم 5 کلاسیں مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت، حسن اخلاق، لکھائی اور تمام چیزوں پر یہاں پر توجہ دی جاتی ہے طالب علموں پر۔ ماشاءاللہ اساتذہ محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ محترم صاحب ہے، یہ حضرت ناظم صاحب ہے، یہ بھی طلباء کے ساتھ محبت، شفقت اور مدرسے کا تمام نظام بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جتنے طلبہ کرام یہاں پڑھتے ہیں ان سے کوئی فیس ہے یا اللہ کی رضا کے لیے مفت آپ پڑھا رہے ہیں؟ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، ان کی ضروریات سارا ادارہ برداشت کرتا ہے، یا ان کے لیے کوئی فیسوں وغیرہ کا بھی ترتیب ہے؟ یہاں الحمدللہ جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جتنے بچے یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کوئی فیس نہیں ہے، رضا اللہ اور آپ لوگوں کے تعاون سے۔ یہ پوچھنا تھا کہ ہر مدرسہ کسی نہ کسی بورڈ کے ساتھ الحاق ہوتا ہے، تو یہ جامعہ عبداللہ بن عباس یہ کس بورڈ کے ساتھ الحاق ہے، اور تقریباً ہر سال کتنے طلبہ کرام اس بورڈ کے تحت امتحان دیتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے جامعہ عبداللہ بن عباس جو ہے یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بورڈ کے تحت یہ جو ہے اس کے تحت الحاق ہے، اور الحمدللہ ہر سال 8 سے 10 بچے جو ہے وفاق کا امتحان دیتے ہیں۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ 8 بچوں نے وفاق کا امتحان دیا، جن کی سندیں جو ہیں آ چکی ہیں، اور الحمدللہ کل 8 کے 8 بچے ممتاز ہے اور اچھے نمبروں میں جو ہے کامیابی حاصل کی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتانا تھا کہ ہر مدرسے کے اندر طلبہ کی تعلیم اور استعداد کو بڑھانے کے لیے لائبریری ہوتی ہے، کتب خانہ جسے کہا جاتا ہے، کیا جامعہ عبداللہ بن عباس کے اندر بھی کوئی طلبہ کے لیے کتابیں ہیں؟ اور کتابیں ہیں تو کس کس عنوان پر؟ تفسیر، فقہ، حدیث، تاریخ، یہ بھی بتائیں گے؟ یہ الحمدللہ ہمارے جامعہ عبداللہ بن عباس کے تحت ایک دینی لائبریری ہے، اس کے اندر تقریباً کتابیں جو ہیں موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں، حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں،
तो हिफ्ज़ की क्लास की टाइमिंग क्या है, कब से शुरू होती है, कौन सा वक़्त इनके आराम का है और कौन कौन से शोबे हैं, तजवीज़, गर्दान वगैरह, वो भी आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुनियादी हमारी बच्चों के लिए कोशिश ये होती है कि उनका वक़्त बचाया जाए, थोड़े वक़्त के अंदर उनकी जो है तजवीज़ भी ठीक कराई जाए और हिफ्ज़ भी मुकम्मल कराया जाए और गर्दान भी मुकम्मल करी जाए। हम सुबह अज़ान से 1 घंटा पहले उठते हैं, आधा घंटा जो है बच्चों के लिए तहज्जुद की नमाज और दुआ के लिए होता है और उसके बाद फिर ये क्लास शुरू हो जाती है। नमाज से पहले हम सबक सुन लेते हैं, एक निगरान है, पहले वो निगरान सबक सुनता है, फिर उसके बाद जो उस्ताद है वो सबक सुनता है, गलती वगैरह रह जाती है तो उस्ताद ठीक कराता है। नमाज के फ़ौरन बाद फिर हम सबके सुनते हैं। 8 बजे जो है 15 मिनट के लिए नाश्ते की छुट्टी होती है, फिर ये है कि उसके बाद मंज़र सुन के मुकम्मल करके 11 बजे क्लास की छुट्टी हो जाती है। 11 बजे बच्चे खाना खाते हैं, 11:30 पौने 12 तक बच्चे सो जाते हैं। ज़ुहर की नमाज 1:30 बजे है, नमाज पढ़ के फिर बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने मंज़र सुनाई होती है उनका फिर वो इम्तिहान होता है। इम्तिहान देने के बाद फिर वो मंज़र याद करते हैं, सबकी याद करते हैं। असर की अज़ान से आधा घंटा पहले उनका मुताला सुना जाता है और फिर असर की नमाज होती है। नमाज के बाद फिर बच्चे खेलते हैं मगरिब तक और फिर मगरिब के बाद फिर क्लास लगती है इशा तक और उस मगरिब से इशा तक बच्चे जो है अपना सबक याद करते हैं। कि आइंदा का प्रोजेक्ट क्या है, क्या मंसूबा जात हैं और तलबा के लिए रिहाइशगाह और दीगर तामीराती काम कौन कौन से अभी बाकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे का काम बहुत सारा हो चुका है और काफ़ी रहता भी है। हमने अभी हाल बहुत बड़ा तामीर किया है, दारुल कुरान सामने हाल बना हुआ है। अब इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना इसके बिजली का काम रहता है। बच्चे जो है ये अंधेरे में बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। उसके साथ मार्बल और उसके लिए चटाइयाँ और उसके साथ जो है खाने बने हुए हैं, थोड़ा खाने बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो है ना अलमारी की भी ज़रूरत है। तलबा यहाँ सामान रखेंगे अपने, वहाँ अलमारियाँ लगनी हैं तो वहाँ पे अलमारियों की भी ज़रूरत है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के ऊपर जो है दूसरी मंजिल भी तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने दर्जा कुतुब भी शुरू करना है तो उसके लिए जो है दर्जा कुतुब की तामीर के लिए भी ऊपर जो है उसके लिए दूसरी मंजिल शुरू करनी है। उसके लिए भी हमें जो है ताउन की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा के साथ बनात का सिलसिला भी शुरू है। मदरसा बनात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम है।